بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویورس، ہمارا چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کی طرف سے ہم ایک دوبارہ پھر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان شریف کا، چونکہ کل 20واں روزہ ہے تو اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں، اعتکاف کیوں ضروری ہے، اور اس کے بارے میں ہماری مراد پیر ابو نعمان محمد رمضان سیفی صاحب کہ وہ اعتکاف کے بارے میں کیا خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ سرکار، چونکہ ٹائم کا ضیاع نہ کرتے ہوئے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو آپ سے پہلا سوال ہے، اعتکاف کی برکات اور فضائل کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ رمضان المبارک کی برکتوں اور نورانیتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے، اور ہر ساعت ہر لمحہ اپنے جلوں میں بے پایاں برکتیں سموئے ہوئے ہے۔ مگر اس ماہ محترم میں، اس ماہ معظم میں، اس ماہ معطر میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور شب قدر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس ماہ عظیم کے اندر۔ یہ ماہ عظیم 12 مہینوں میں سارے مہینوں کا دل ہے اور مہینوں کا سردار ہے۔ پورے سال کے سارے مہینوں کے اندر اسے سردار کی، صدر کی حیثیت حاصل ہے۔ شب قدر اس کے اندر پھر اتنی ہی زیادہ فضیلت کی حامل ہے جس طرح 12 مہینوں کے اندر ماہ رمضان کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ماہ رمضان کریم کے اندر شب قدر کو فضیلت حاصل ہے۔ شب قدر کی بہت زیادہ اہمیت، جس کے متعلق ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کا یہ مقصد ہے اس رات کو پا لینا۔ کون سی رات؟ شب قدر کی رات۔ شب قدر کو پا لینا یہ اعتکاف کا اہم مقصد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف بھی فرمایا، اور آخری 10 دن کا تو خاص طور پہ اہتمام و انصرام فرمایا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت، کسی خاص معاملے کی وجہ سے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف نہ فرما سکے، تو آپ نے اگلے ماہ رمضان میں پورا مہینہ اعتکاف فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ شوال المکرم کے آخری عشرہ میں بھی آپ نے اعتکاف فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ پھر سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا، تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا۔ جامع ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اعتکاف کی برکات اور فضیلتیں الحمدللہ کیا یہ کم ہیں کہ 10 دن کا جو سنت اعتکاف ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے 10 دن رضا الہی کو پانے کے لیے اعتکاف کرتا ہے، تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کو جو 10 دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی برکتوں کا حامل یہ عشر مبارک ہے، اور اعتکاف بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اندر جو رات ڈھونڈنے کے لیے معتکف حضرات 10 دن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ رات کا بھی کرم عطا فرما دیتا ہے، اس کا فیض عطا فرما دیتا ہے، اور 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب بھی ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو سرکار، میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ اعتکاف کتنا ضروری ہے اور یہ کتنی قدیم ترین عبادت ہے، اس کے متعلق آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ اعتکاف
بہت قدیم عبادت ہے. یہ آج سے شروع نہیں ہوا یا کوئی سال 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال سے یا 100 سال سے، یہ نہیں ہے. یہ قدیم عبادت ہے اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے. پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کا سلسلہ موجود تھا. اعتکاف کی عبادت پچھلی امتوں میں بھی تھی. چنانچہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں رب کائنات کا فرمان عالی شان موجود ہے. ترجمہ کنز الایمان. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. تو یعنی کہ اس کا خاص اہتمام کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا جب انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر تک کو مکمل فرمایا. اس وقت رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو. کن کے لیے؟ نماز ادا کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو یہ بہت قدیم عبادت ہے جو کہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں بلکہ پہلی امتوں کے لیے بھی تاکید فرمائی گئی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سرکار ایک دن کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہے اور 10 دن کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ مثلا کہ دونوں کے ڈیفرنس بتا دیں. ایک دن کا جو رمضان المبارک کے علاوہ، ماہ رمضان میں تو چونکہ ایک دن کا اعتکاف سنت نہیں ہے، نفلی اعتکاف ہے، وہ ہر مہینے میں آپ کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں. تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رضائے الہی کے حصول کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ اعتکاف کر لے تو اس شخص کے لیے زبردست ثواب کی بشارت ہے. اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرکار نامدار تاجدار ارض و سما نے فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو حائل فرما دے گا. 3 خندقوں کو. اب ایک خندق کتنی ہے؟ ایک خندق کی مسافت اتنی ہے جیسے مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے. جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے، اتنے فاصلے کی 3 خندقوں کو اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل فرما دے گا. تو ایک دن کے اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے تو 10 دن کے اعتکاف کا ثواب کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اور مبارک اعتکاف کا کچھ نقشہ بیان فرمائیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کا نقشہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مدینے کے سلطان، تاجدار کائنات، محبوب دو جہاں، سید عالم، سرور عالم، رحمت عالمیان، سرور ذیشان پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جب اعتکاف فرمایا کرتے تو ان کے اعتکاف فرمانے کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے مسجد میں وہ مقام دکھایا، وہ جگہ مبارک دکھائی، وہ مبارک اور مقدس مقام دکھایا جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. مسجد نبوی شریف میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے لیے کھجور کی لکڑی وغیرہ سے بنی ہوئی مبارک چادر بچھاتے، چارپائی، یعنی کہ جس کو ہم آج کل چارپائی کہہ لیں، بیڈ کہہ لیں، پنجابی میں اس کو منجی بھی کہہ لیتے ہیں. تو سرکار کے لیے وہ چارپائی مبارک
کھجور کی لکڑی وغیرہ سے بنی ہوئی تھی، اس کو بچھا دیا جاتا اور بطور یادگار ایک مبارک ستون بنام استوانہ سریر آج بھی موجود ہے، آج بھی قائم ہے مسجد نبوی شریف کے اندر۔ اس کی زیارت حجاج کرام اور عمرہ کے زائرین وہ کرتے ہیں استوانہ السریر کی، تو وہ وہاں پر موجود ہے۔ وہ نشاندہی کر رہا ہے، آج بھی اعلان کر رہا ہے کہ یہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو کئی خوش نصیبوں نے، الحمدللہ ہم نے بھی اس کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور وہاں حصول برکات کے لیے نوافل ادا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ مبارک نورانی جگہ آج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر اسی طرح قائم اور دائم ہے جہاں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ 10 دن کے اعتکاف کے علاوہ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف کا بھی حکم فرمایا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ جی، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں ہی آپ کو بتا دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ تو ہر وقت ہی کمر بستہ رہتے تھے، لیکن خصوصاً رمضان شریف میں عبادت کا خوب اہتمام فرماتے۔ جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آپ کی مثل اور مثال پوری کائنات میں روز ازل سے لے کر روز ابد تک اللہ کے بعد اگر کوئی سخی ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا اللہ کے بعد آپ سے بڑا کوئی کائنات میں سخی نہیں ہے۔ تو آپ کی سخاوت کا دریا، بلکہ آپ کی سخاوت کا سمندر تو ہر وقت ہی چلتا رہتا تھا، لیکن ماہ رمضان کریم کے اندر آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا انداز اس طرح ہوتا جس طرح کوئی طوفان اور آندھی اپنے پورے جوبن کے ساتھ چلتی ہے، اس طرح سرکار کی سخاوت کا انداز ہوتا۔ تو آپ اس کا ہر وقت ہی اہتمام فرماتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں اس کا انداز اور تبدیل ہو جاتا، اور بہتر ہو جاتا، اور بڑھ جاتا، اور اس میں عروج آ جاتا۔ ہر وقت ہی عروج ہوتا تھا، لیکن اس وقت رمضان شریف کے مبارک مہینے کے اندر اور زیادہ اس کی جو معاملات تھے وہ اور زیادہ تیز ہو جاتے۔ اسی طرح آپ اس کا اہتمام بہت زیادہ فرماتے۔ تو چونکہ ماہ رمضان میں شب قدر کو اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا، لہٰذا اس مبارک رات کو تلاش کرنے کے لیے میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فرمایا۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس شب مبارکہ کی تلاش میں آپ نے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلطان مدینہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، تو آخری عشرے میں نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ اسے صحیح مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ تو جس عظیم رات کی تلاش میں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا، اس رات کی عظمت کے کیا کہنے اور اعتکاف کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس مبارک عمل کو آقا علیہ السلام نے پہلا عشرہ بھی فرمایا، دوسرے عشرے میں بھی فرمایا، تیسرے عشرے میں بھی فرمایا، تو آقا علیہ السلام نے پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن بھی اعتکاف فرمایا، اور 10 دن بھی اعتکاف فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ تو ویورس، اب ہم باقاعدہ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلا ٹاپک ہمارا ہے فطرانے کے حوالے سے اور عید الفطر کے حوالے سے، تو اس پہ نیکسٹ آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل اور علی رضا 555 آفیشیل چینل کو مزید لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور کوشش کیجیے گا اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارا اس
پروگرام کا میسیج ہے کہ دوسروں تک تعلیم کا کوئی نہ کوئی میسیج ہم فارورڈ کریں، تاکہ تعلیم کی بات ہو، علم کی بات ہو، کتاب کی بات ہو۔ تو سرکار آخری کوئی بیان، کوئی شعر جسے ہم شعر پروگرام کا باقاعدہ اختتام کریں۔ میں حضرت سیدنا حسن بصری، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں معتکف جو ہے، جو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کر لے، رب کائنات اسے ہر روز ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اعتکاف بہت بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن اس اعتکاف کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ معاملات ہیں کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے جائیں، پورے روزے رکھے جائیں، پورے روزے اس نے کمپلیٹ کیے ہوں 20 روزے، پھر وہ اعتکاف کرے۔ سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے، اور نفلی اعتکاف تو آپ مسجد میں داخل ہوں، نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، آپ 5 منٹ بیٹھیں، 2 منٹ بیٹھیں، آپ کو اتنی دیر کے اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن سنت اعتکاف کا جو مرتبہ ہے، جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، اور جو اس کا سٹیٹس ہے، اس کے برابر میں تو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نفلی جتنا بھی ہو سنت کے برابر نہیں ہو سکتا، اور سنت کا ثواب جتنا بھی ہو وہ فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ سنت اعتکاف کا رکھا ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ 10 دن کے لیے آپ اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی الہی کے لیے آپ 10 دن کریم کے در پر بستر بچھا کے بیٹھ جائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی مرادوں سے دامن بھر کے اٹھیں گے۔ یہ 10 دن کے اعتکاف کے فضائل ہیں، فضیلت ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، میں اور بھی آپ کو اس کے فضائل سے آگاہ کرتا، لہٰذا آپ کے وقت کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے میں اسی بات پر اختتام کروں گا کہ لوٹ لو، لوٹ لو، جتنی بھی لوٹ سکتے ہو موجیں اور بہاریں ماہ رمضان کی لوٹ لو۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور یہ چلا گیا، یہ تو آتا رہے گا، رمضان المبارک تو آتا رہے گا، لیکن ہمارا نہیں پتہ ہم اس کو پائیں یا نہ پا سکیں، ہماری زندگی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے۔ رمضان المبارک تو جب تک تا دم قیامت آتا ہی رہے گا، اور ہر سال اپنی شان بان کے ساتھ آتا رہے گا۔ محترم حاضرین و ناظرین، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کے ماہ و سال اس کو دیکھ پائیں گے یا نہیں، تو لہٰذا اب اللہ نے وقت دی ہے، زندگی دی ہے، تو اس کی بہاروں سے خوب لطف اندوز ہو لیں۔ جزاک اللہ حافظ صاحب۔ تو ویور، اب ہم آپ سے اجازت لیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔